کے لیے ساری ساری رات تڑپتا رہے، بیٹے کو کانٹا چھبے، باپ کو ساری رات نیند نہ آئے، وہ میاں جو اپنی بیوی کے لیے تڑپے سینکڑوں میل دور بیٹھ کر، فرمایا قیامت کے دن سب رشتہ داریاں ختم، بیٹا باپ کو چھوڑے، باپ بیٹے کو چھوڑے، بھائی بھائی کو چھوڑے، بھائی بہن کو چھوڑے، میاں بیوی کو چھوڑے، سب رشتہ داریاں ختم، دوستیاں بھی گئیں، رشتہ داریاں بھی گئیں۔ مولا رشتہ دار بھی گئے، دوست بھی گئے، بتا نا پھر کسی سے دوستی لگائیں، دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ رب کا فرمان سنو گے، رب فرماتا ہے الا المتقین، سبحان اللہ کون معنی سمجھاتا ہے؟ الا المتقین، رب کہتا ہے دنیا داروں کو چھوڑ کے پرہیزگاروں سے دوستی لگا، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آ جائیں گے، سب رشتہ داریاں ختم ہوں گی قیامت کے دن، سب دوستیاں دشمنیوں میں بدلیں گی، لیکن نیکوکاروں کی دوستی، خواجہ محمد شفیع کی دوستی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دوستی، داتا گنج بخش علی حجویری کی دوستی، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی دوستی، امام محمد رضا کی دوستی، خواجہ اجمیر کی دوستی، رب کہتے پرہیزگاروں سے دوستی لگا، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اب میں بتا رہا تھا رب آقا کونین فرماتے دنیا پر لعنت، اس کے اندر رہنے والی ہر شے پہ لعنت، مولا بچیں گے کیسے؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا چار راستے ہیں، چار راستے میں بتاتا ہوں۔ پوچھا گیا کون سے؟ فرمایا الا ذکر اللہ وما والہ وعالم ومتعلم، فرمایا چار چیزیں ہیں جو لعنت سے بچاتی ہیں دنیا کو، ان میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اونچی آواز سے کہو، سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے جو پوری دنیا کو لعنت سے بچا کے رکھتا ہے۔ فرمایا وما والہ، ذکر کا دم بھرنے والے، اللہ اللہ کے نام کی مالا جپنے والے، صبح و شام اللہ اللہ کے وظیفے کرنے والے، جن کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی ہو، زبان سے ورد الہی کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا تیسرے، فرمایا عالم ربانی، چوتھے طالب علم۔ اس دربار در بار گوہر بار پہ قربان جائیں، چاروں چیزیں اکٹھی کر دی، اللہ کا ذکر بھی ہے، ذکر کرنے والے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج لعنت سے بچنے کے لیے رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہو تم سب، اور اس مقام پر یہ بات عرض کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اللہ کے لیے بندہ جو محبت کرے کسی سے، اس کو کیا ملتا ہے؟ گھر بار چھوڑ آئے ہو، پیروں کے دروازے پہ آئے ہو، اب پیروں کے دروازے پہ آنے والا دنیاوی جاہ و منصب چاہتا نہیں، حرص و لالچ کا متلاشی ہے نہیں، پھر وہ اللہ کی محبت لے کر آیا ان کے دروازے پر، ان کو رب کیا دیتا ہے؟ ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، لکھنے والے امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، جنہوں نے 60 برس تک مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں حدیث پڑھائی، 60 برس، کتنے سال؟ کوئی آئے قاری صاحب بیٹھے اس دربار پر، 2 سالوں کے اندر زندگی بدل جائے اس کی، کوئی 4 سال بیٹھے داتا علی حجویری کے دروازے پر، اس کا مقدر بدل جائے، اس کا کیا مرتبہ جو 60 برس مصطفیٰ کے روضے کے سامنے بیٹھ کے پڑھائے، 60 سال تک۔ کبھی چشمے تصور میں وہ منظر لاؤ، مدینے کی گلیوں میں چلے جوتا نہ پہنے، مدینے کی گلیوں میں چلے تو کبھی سواری پر سوار نہ ہو، مدینے کی گلیوں میں چلے تو راستہ چلتے چلتے دیواروں کو بوسے دے، کبھی اس دیوار کو چومے، کبھی اس دیوار کو چومے۔ لوگ پوچھیں دیواریں تو چومی نہیں جاتی، تم کیوں چومتے ہو؟ فرماتے جواب میں تمہیں دیوار نظر آتی، مجھے نسبت مصطفیٰ دکھائی دیتی، تم سمجھتے ہو دیوار ہے، میں نسبت مصطفیٰ کو بوسہ دینے آیا۔ وہ امام مالک بن انس، توجہ ہے کہ نہیں ابھی میری طرف؟
جتن میں بڑا کر رہا ہوں لیکن تمہاری توجہ نہ ہوگی تو تم جانو تمہارا کام جانے. حضرت امام مالک وہ امام مالک بن انس وہ جن کے بارے امام سیوطی نے لکھا تنویر الحوالک میں جلد اول صفحہ نمبر 42 پر کہ امام مالک نے مرتے وقت جو آخری کلام کیا تھا اس سے پہلے یہ بات فرمائی تھی واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خود کہتے تھے اللہ کی قسم میرے اوپر آج تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات کو میری آنکھ لگی ہو آمینہ کے لال کا دیدار نصیب نہ ہوا ہو, جس کی ہر رات مصطفیٰ کے خواب سے سج جاتی تھی, جس کا ہر خواب مصطفیٰ کا مدینہ بنا کرتا تھا. وہ امام مالک بن انس حدیث لاتے ہیں موطا امام مالک میں, راوی حضرت معاذ بن جبل. حضرات توجہ سے سنیے حدیث کے الفاظ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتدابرین فی والمتبادلین فی. اب پھر مجھے پتا حدیث پڑھتا ہوں نہیں سبحان اللہ کہتے ہیں, بھول جاتے ہو, یہ دھیان رہتا نہیں. عارف کھڑی فرماتے ہیں جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے. اب کوئی شیروں کی بات کرتا ہے, مامنہ کے لال کی بات کرتے ہیں. کسی کو کسی سے عشق ہے لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو محمد عربی سے عشق ہو گئے. جس کسی دا کوئی عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے میں نے ان دو بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے, میری وجہ سے ایک دوسرے کی صحبتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں,